میرا قرآن کا سفر میری روح کی بیداری کا سبب کیسے بنا، ویڈیو میں دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کو راہ ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری ہدایت کا سفر کہاں سے شروع ہوا۔ تو چلیے آغاز ہدایت کے بارے میں سب سے پہلے میں ایک بہت پیاری اور اپنی فیورٹ آیت آپ سے شیئر کروں گی کہ آخر اس سفر کی ابتدا کدھر سے ہوئی۔ یہ قرآن کا سفر مجھے دنیا کے جمیلوں، دنیا کے مشغلوں اور دنیا کی مصروفیت سے کیسے باہر لے آیا، اور کیسے اس سفر نے مجھے قرآن کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے اپنے اچھے بندوں میں چن لیا۔ اچھے بندوں سے مراد جن کو اللہ نے اپنے قرآن کا علم عطا فرمایا، جن کو اللہ نے اپنے قرآن کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پیارے مانی ساتھیوں، میں آپ سے اپنی فیورٹ آیت سب سے پہلے شیئر کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو اپنے باقی سارے سفر کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دوں گی۔ آپ اس سیریز کو ایسا فیل کریں جیسے ہم کوئی ڈرامہ سیریل نہیں دیکھتے کہ ایک سیریز کے بعد ہمیں دوسری سیریز کا انتظار ہوتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ کے بعد اب دوسری ایپیسوڈ کون سی آئے گی، آخر اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوچا آپ لوگ کہیں بور نہ ہو جائیں، ہم ایٹ اے ٹائم ملٹیپل سیریز کو لے کے چلتے ہیں، جن میں پیرنٹنگ ٹپ سیریز، نکاح سیریز، مائی قرآن جرنی سیریز اینڈ مینی مور۔ انجوائے کیجئے، اسٹے کنیکٹڈ۔ تو چلیے اب ہم اپنی فیورٹ آیت کی طرف آتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس آیت کے بعد میں آپ سے اپنا قرآن کا سفر شیئر کرنے کا آغاز کرتی ہوں کہ آخر وہ آغاز ہدایت کہاں سے شروع ہوا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے زندگی ایک سراب تھی، خواہشوں اور خوابوں کی دوڑ میں دل خالی اور روح پیاسی تھی، سکون کی تلاش بار بار ناکام کر دیتی، یہاں تک کہ ایک دن قرآن نے میرے دل پر دستک دی۔ وہ کتاب جو برسوں سے میرے پاس خاموش پڑی تھی، اچانک میری سب سے بڑی ضرورت بن گئی۔ پیارے مانی ساتھیوں، پہلی ملاقات کا اثر کیسا رہا؟ چلے میں شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ جب میں نے قرآن کو دل کے ساتھ پڑھا تو یوں لگا جیسے یہ کتاب صرف میرے لیے نازل ہوئی ہو۔ ہر آیت میرے زخموں پر مرہم رکھتی، میری الجھنوں کو سلجھاتی اور میری زندگی کی کہانی سناتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے مانی ساتھیوں، پھر یہ کتاب کیسے میرے لیے روشنی کی کرن ثابت ہوئی۔ قرآن میرے لیے نور کا دریا بن گیا، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، دل کا زنگ دھلنے لگا، اور آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے باطن کی صفائی کرنے لگے۔ تب جانا کہ اصل سکون دنیا کے شور میں نہیں بلکہ اللہ پاک کے اس خوبصورت کلام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مانی ساتھیوں، یہ پاک کلام میری زندگی کی تبدیلی کا باعث بن گیا۔ یہ سفر صرف تلاوت تک محدود نہ رہا بلکہ میرے کردار اور سوچ میں انقلاب لے آیا۔ غصے کی جگہ صبر نے لے لی، نفرت کی جگہ محبت نے دل کو آباد کیا، اور دنیا کی چمک دمک کے بجائے آخرت کی روشنی نے میرے دل میں جگہ بنائی۔ پیارے مانی ساتھیوں، رات کی محفلیں کیسی گزرنے لگی میری، چلیے میں شیئر کرتی ہوں آپ سے۔ جب رات کی خاموشی میں قرآن پڑھتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے۔ ہر آیت ایک راز کھولتی ہے، ہر لفظ دعا بن جاتا ہے، اور ہر سطر ایک نیا پیغام دیتی ہے۔ تب دل کو یقین ہوتا ہے
کہ یہ واقعی ایک زندہ معجزہ ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، میرا آپ کے لیے بھی بس یہی پیغام ہے، ایک مختصر سا پیغام۔ قرآن وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بجھتا نہیں۔ یہ میرا سہارا ہے، میرا ساتھی ہے، اور میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ جو بھی اس کے قریب ہو جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ پیارے معنی ساتھیوں، میں ایک خوبصورت شعر پہ اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرنا پسند کروں گی۔ کتاب دل میں لکھا ہے بس ایک ہی پیغام، کتاب دل میں لکھا ہے بس ایک ہی پیغام، قرآن ہی ہے زندگی، قرآن ہی ہے آرام۔ پیارے معنی ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا بہترین داعی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک باعمل مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب بہت اچھے کرے۔ پیارے معنی ساتھیوں، زندگی کے جمیلوں میں، زندگی کی مصروفیات میں الجھ کر کبھی بھی قرآن کو اگنور مت کیجیے گا۔ یقین کیجیے، اگر روح پیاسی ہے، روح تڑپتی رہی اللہ کے کلام کو، تو آپ زندگی کی خوشیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ سب عارضی ہیں، اصل ابدی سکون اور راحت صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، زندگی کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کوشش کیجیے کہ اپنی زندگی کا، اپنے دن کا، اپنے 24 گھنٹوں کا چند لمحات یا کچھ حصہ ضرور 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 قرآن کے لیے وقف کیجیے، جس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بیس پہ قرآن پاک کی چند الفاظ، چند آیات، ایک آیت، آدھی آیت حفظ کر سکتے ہیں۔ ایک آیت کے ترجمہ تفسیر پہ غور و فکر، تفکر، تدبر کر سکتے ہیں۔ صرف چند الفاظ، میں زیادہ نہیں کہتی۔ ہم بیبی سٹیپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، ہم قرآن پاک کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف 24 گھنٹے میں آپ صرف اس ایک آیت پہ غور و فکر کر لیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اس کو حفظ کریں، اس کو یاد کریں۔ پیارے معنی ساتھیوں، 24 گھنٹے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، اگر آپ صبح کے ٹائم پہ اس کے اوپر غور و فکر کر لیں گے، تدبر کر لیں گے، تو پورا دن آپ کے دماغ میں یہ آیت ریپیٹڈلی چلے گی، آپ کو بار بار ریمائنڈر دے گی، آپ کی زبان پہ اس کا ورد رہے گا۔ پیارے معنی ساتھیوں، ایک آزمودہ طریقہ ہے، آزمودہ ٹپ ہے۔ یقین کیجئے، جب میں نے نیا حفظ سٹارٹ کیا 30 پارہ اور چند ایک صورتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی حفظ کرنے کی، اس وقت یہ سچویشن ہوتی تھی کہ ہم الہدا سے قرآن پاک کا وہ حفظ کر کے آتے، اور سارا دن کھانا بنا رہی ہوں، کپڑے پریس کر رہی ہوں، کپڑے واش کر رہی ہوں، یا کوئی بھی دنیا کا کام میں کر رہی ہوں، تو آٹومیٹیکلی زبان پہ وہ آیات جاری ہو جاتی تھی۔ اتنا سکون ملتا تھا کہ کام کا پتہ ہی نہیں تھا چلتا، اتنی جلدی کام مکمل ہو جاتا۔ یقین کیجئے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، قرآن پہ عمل کرنے کا، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ کو میں ایک بہترین ٹپ بتاتی ہوں، اگر ہم قرآن کو وقت دیں گے، اگر ہم اللہ کے کام کو اہمیت دیں گے، اس کو پریورٹی پہ رکھیں گے، تو ہمارے کاموں میں، ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ہمارے وہ کام جو گھنٹوں اور مہینوں میں نہیں تھے ہوتے، وہ چند لمحوں میں ہو جائیں گے۔ یقین کیجئے، آزما کے دیکھیے۔ ایک اور بہترین ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی ایسا خاموشی والا کام کر رہے ہیں، مثلاً آپ اکیلے کھانا بنا رہے ہیں، اکیلے کپڑے پریس کر رہے ہیں، گھر کا کوئی بھی کام چھوٹا موٹا آپ ڈسٹنگ کر رہے ہیں، یا واٹ ایور جو بھی خواتین کے کام ہوتے ہیں، یا جو بھی، تو آپ صرف ساتھ، اگر قرآن پاک پڑھ نہیں سکتے، آپ کو نہیں ابھی حفظ زیادہ، تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے موبائل پہ پلے کر لیں۔ اچھا، ایک اور بات، خواتین کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل پکڑنے کا ٹائم نہیں ہوتا، موبائل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم کیسے قرآن پاک سنیں، ہم کیسے اسلامی لیکچر سنیں؟ تو اس کا ایک بہترین طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری عادت ہے، میں کام کے ساتھ کچھ نہ کچھ پلے کر لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ میں انگیج رہتی ہوں ان چیزوں سے، کوئی نہ کوئی لیکچر سن لیا، کوئی ایکٹیویٹی دیکھ لی، کوئی تلاوت سن لی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ میں اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہی، یہ صرف میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہی ہوں۔ اچھا، ہم
اب اسپیشل ٹائم نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے میں سمجھ سکتی ہوں، کئی لوگوں کو اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، کئیوں کو گھر کا بہت زیادہ جوائنٹ فیملی کا ان پہ برڈن ہوتا ہے، فلکس ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کے اوپر اپنی پرسنل ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی جابین ہے، واٹ ایور، میں سمجھ سکتی ہوں، دنیا کے کام میں کرنے سے منع نہیں کر رہی آپ کو، ہاں ان کا ایک بہترین سلوشن بتا رہی ہوں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ صرف فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، آپ کا دماغ ٹوٹلی فری ہے، اس میں آپ کچھ نہ کچھ ساتھ ضرور پلے کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ صرف میرے ہی لیکچر سنیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے اتنے بڑے اسکالر سے، میرے بھی لیکچر سن سکتے ہیں، میری بھی یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے اسکالرس کو سنیں، ان کو دیکھیں، ان سے اپنے پریکٹیکل لائف کا ٹپس لیں، اپنے بچوں کی ٹریننگ دیکھیں ان میں کہ کیسے ہم بہتر طریقے سے ان کو نشونما کر سکتے ہیں، ان سے کوئی اور چیز دیکھیں جس چیز میں آپ کو مشکل آ رہی ہے، ان سے وہ ٹپس اور ٹریننگ سیکھیں۔ پیارے مانی ساتھی، یقین کیجیے آپ کے کام منٹوں میں ہو جائیں گے، بلکہ سیکنڈوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کے لیے علیحدہ ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، اور آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جس میں لیڈیز کے پاس موبائل نہ ہو، بہت ریئر چانس ہوتے ہیں ایسے۔ تو اپنے موبائل کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو وے میں یوز کیجئے۔ موبائل اٹ سیلف ایک بری چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال، اس کو مس یوز کرنا اسے برا بناتا ہے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، آج سے ہی تہیہ کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں انشاءاللہ قرآن اور دین کو اپنے لیے پریورٹی پہ رکھوں گی، یہی ہماری آخرت میں کام آنا ہے۔ صرف ایک بات آخر میں کہوں گی، صرف یہی امیجن کیجئے، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ ابھی میں ادھر بیٹھ کے وائس اوور کر رہی ہوں، ویڈیو بنا رہی ہوں، کیا پتہ ہے کہ میں نے اگلے لمحے اپنے اس جگہ سے اٹھنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ادھر ہی میرے لیے موت کا فرشتہ آ جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری کوئی جرت ہے؟ میری کوئی اوقات ہے؟ نہیں نا۔ تو صرف یہ امیجن کیجئے، اپنا ہر کام کرتے ہوئے صرف یہ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا پتہ یہ میری زندگی کا اختتامی کام ہو، میری زندگی کے آخری لمحہ ہو، اس کے بعد مجھے چانس نہیں ملنا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اپنے ہر کام کو آخری کام سمجھ کے کیجئے، اپنے ہر ایکٹیویٹی کو یہ سوچتے ہوئے کیجئے کہ اس میں کتنی اللہ کی رضامندی شامل ہے اور کتنے شیطانی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچا لے، تمام برائیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ شیطان بہت بری چیز ہے، یہ ہمیں الجھا دیتا ہے، ہمیں دنیا میں گما کے رکھ دیتا ہے۔ پیارے مانی ساتھی، یقین کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھٹک جاتے ہیں اس دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کے فیسینیشنز میں، یہ ہمیں اپنے اندر اٹریکٹ کر کے اپنے اندر ہی گھسا لیتی ہیں، ہم ان سے باہر نہیں نکل پاتے۔ شیطان کے ٹریپ، دنیا کے ٹریپ، لوگوں کے ٹریپ، ہم ان میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی مہارانی ہوں، یا میں کوئی بادشاہ کی محل کی ملکہ ہوں، یا شہزادی ہوں جو صرف بالکل ہر وقت تخت پہ بیٹھی رہتی ہوں؟ پیارے مانی ساتھیوں، میں بھی ایک انسان ہوں، آپ کی طرح کی ایک معمولی انسان۔ میں نے بھی زندگی میں بہت سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں، گھر کے بھی، ادھر ادھر کے بھی، اپنے ذاتی بھی۔ میرے بھی 100 کام ہوتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، ہر چیز کو لے کے بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی، ایک بہترین سی ویڈیو بنا سکوں۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم پیارے مانی ساتھی سب مل کے ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کے راستے ہموار کریں۔ میں آپ سے سیکھتی ہوں، آپ کے کومنٹ سے سیکھتی ہوں، اور آپ کی شیئر کی ہوئی بہت سی باتوں سے میں سیکھتی ہوں اپنی زندگی میں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیارے مانی ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کے چلوں۔ ہمیں سب کو مل جل کے جنت کی راہ پہ چلنا ہے پیارے مانی ساتھیوں، صرف یہ مقصد ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے بعد بہت مشکل سے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے ٹائم نکالتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اور ان کو میرے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بہترین، نیک اور ایک کوآپریٹیو اچھا سا ہم سفر عطا فرمائے، جس کے ساتھ میں اپنی ان تمام دینی ایکٹیویٹیز کو بھی کنٹینیو کر سکوں، جو میری ان راہوں میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ میرا ساتھ بنے۔ ہم قدم سے قدم ملا کے ان تمام ایکٹیویٹیز کو اللہ کے دین کے بہترین دائی بن کے کنٹینیو کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ پیارے مانی ساتھیوں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بہترین خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، صرف ایک ریڈ بٹن سبسکرائب کا دبانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ملیں گے بے شمار انلیمیٹڈ فری سیریز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے کنیکٹڈ، waiting for your beautiful comments۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف پیارے مانی ساتھیوں۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.